انسان اتنی آسانی سے دوسروں سے متاثر کیوں ہو جاتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہر نئی چیز غلط ہے۔ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کا کلام دوسری طرف ہو تو مومن کا معیار اللہ کا کلام ہوتا ہے، نہ کہ دنیا کی رائے۔ ہم نے ایک سوال چھوڑا تھا، اگر ہماری سوچ، ہماری ترجیحات اور ہماری زندگی کے فیصلے آہستہ آہستہ دوسروں کے اثر سے بنتے ہیں تو آخر ہوتا کیوں ہے؟ انسان اتنی آسانی سے دوسروں سے متاثر کیوں ہو جاتا ہے؟ جدید نفسیات ہمیں بتاتی ہے انسان جس ماحول میں زیادہ وقت گزارتا ہے، آہستہ آہستہ اسی ماحول کی اقدار، نظریات اور طرز فکر کو اپنا لیتا ہے۔ جو چیز بار بار دیکھی جائے وہ معمول محسوس ہونے لگتی ہے، اور جو معمول بن جائے انسان اکثر اسے صحیح بھی سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سوچ کو کتابوں سے زیادہ اسکرینیں، اساتذہ سے زیادہ سوشل میڈیا اور دلیل سے زیادہ رجحانات تشکیل دے رہے ہیں۔ لیکن قرآن مجید اس حقیقت کی طرف بہت پہلے رہنمائی کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یعنی اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہر نئی چیز غلط ہے، بلکہ قرآن ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ حق کا معیار لوگوں کی تعداد نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اگر پوری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کا کلام دوسری طرف ہو تو مومن کا معیار اللہ کا کلام ہوتا ہے، نہ کہ دنیا کی رائے۔ اسی لیے قرآن بار بار انسان کو جھنجھوڑتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اسلام اندھی تقلید نہیں، شعور اطاعت سکھاتا ہے۔ جب انسان اپنی سوچ کا مرکز دنیا سے ہٹا کر اللہ کی ہدایت کو بنا لیتا ہے تو اس کی ترجیحات، اس کے فیصلے، اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ فکر بدلتی ہے تو عمل بدل جاتا ہے، اور یہی اس سلسلے کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم یہ سمجھیں گے کہ انسان کے دل کو حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد ہی سے کیوں حاصل ہوتا ہے۔